آج کا انسان خود کو اس زمین کی سب سے بہترین مخلوق سمجھتا ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے۔ انسان نے جس انداز میں اپنی ذہانت اور سماجی شعور کو ترقی دی ہے وہ واقعی ایک منفرد مثال ہے۔ ابتدائی انسان سے جدید انسان بننے کے سفر میں اوزاروں نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ انہی اوزاروں کی مدد سے انسان نے شکار کرنا سیکھا، اوزاروں سے نئے اوزار بنانا سیکھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہی اوزاروں کی بدولت وہ اپنے سے زیادہ طاقتور جنگلی جانوروں سے اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوا۔ اگر انسان یہ دفاع نہ سیکھتا تو اس کی بقا خطرے میں آ جاتی۔ جس انسان نے اپنے بچاؤ کے لیے لکڑی کے نیزوں کا استعمال شروع کیا تھا وہ سفر ارتقائی منازل طے کرتا ہوا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی تک آن پہنچا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کئی برس پہلے کہا تھا کہ جو بھی ملک اے آئی کی ترقی میں سب سے آگے نکل جائے گا وہی دنیا پر غلبہ حاصل کرے گا۔ یعنی اب جنگ ہارڈ ویئر کے ذریعے نہیں، سافٹ ویئر کے ذریعے لڑی جائے گی۔ اب یہیں کئی سوال جنم لے لیتے ہیں۔ کیا اب انسانی زندگیوں کا فیصلہ الگوریدمز، ڈیٹا اور سافٹ ویئر کریں گے؟ کیا جنگ میں طاقت کا استعمال کا فیصلہ کمپیوٹر کے ہاتھ میں دینا درست ہوگا؟ کیا اے آئی کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اخلاقی شعور، فکری سنجیدگی اور انسانیت کو ملحوظ رکھے گا؟ کیا اے آئی کے فیصلوں کو انسانی فیصلے کے برابر اہمیت دی جا رہی ہے یا انسانی فیصلے سے بھی زیادہ؟ اور پاکستان اس وقت دفاعی معاملات میں اے آئی کے میدان میں کہاں کھڑا ہے اور آنے والے وقت میں کہاں ہوگا؟ ان سب پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ 21ویں صدی کی جنگوں میں اے آئی کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی اس میدان میں پیش رفت کی ہے، جس کی جھلک ہمیں حال ہی میں پاک بھارت جنگ میں دیکھنے کو ملی، جہاں بھارت مکمل طور پر بے بس نظر آیا۔ جس انداز سے دنیا ترقی کر رہی ہے ٹھیک اسی طرح عسکری میدان بھی بدل رہا ہے۔ پاک فوج بھی اس تبدیلی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے اور اپنے سامان حرب کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہے۔ اب صرف روایتی ہتھیاروں پر انحصار کافی نہیں، اس لیے پاک فوج ڈرونز، جدید نگرانی کے سسٹم اور درست نشانے والے ہتھیاروں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ آج کے دور میں شاید ڈرونز ٹینک سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر وار کے بڑھتے ہوئے خطرات کو دیکھتے ہوئے پاک فوج نے سائبر سیکیورٹی کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل کر لیا ہے اور اس مقصد کے لیے خصوصی یونٹس قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ اہم ملٹری ڈیفنس سسٹم کو ہیکنگ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مزید یہ کہ بین الاقوامی افواج کے ساتھ مشترکہ مشقیں اور تربیتی پروگرامز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے تاکہ معلومات کے تبادلے، عملی ہم آہنگی اور بہترین عسکری طریقہ کار کو اپنایا جا سکے۔ پاکستانی فوج کو جدیدیت کے میدان میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں اقتصادی مشکلات، جغرافیائی دباؤ، سیاسی دباؤ اور جدید ٹیکنالوجی تک محدود رسائی شامل ہے۔ البتہ مقامی سطح پر دفاعی صنعت کی ترقی، چین اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ تعاون اور اے آئی میں سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان ان چیلنجز پر بتدریج قابو پا رہا ہے۔ تاہم جدید جنگی حربے اپنانے کے ساتھ ساتھ پاک فوج غیر روایتی جنگی حکمت عملی اور روایتی صلاحیتوں کا توازن بھی قائم رکھنا جانتی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے چیلنج کا مؤثر انداز میں سامنا کیا جا سکے۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ میں کیے جانے والے تقریباً ہر فیصلے میں اے آئی شامل ہوتا جا رہا ہے۔ جنگی معاملات میں اے آئی کس طرح کردار ادا کرتی ہے؟ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان ہتھیاروں سے متاثر ہوتے ہیں جو فوری نقصان پہنچاتے ہیں، مگر اصل فیصلے وہ ہوتے ہیں جو جنگی حکمت عملی ترتیب دیتے وقت لیے جاتے ہیں، اور یہی جگہ ہے جہاں اے آئی سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ عسکری میدان میں اے آئی کو سمجھنے کے لیے پہلے کل چین کو سمجھنا ضروری ہے، جو دشمن کو پہچاننے، ہدف منتخب کرنے، حملہ کرنے اور نتیجہ جانچنے کے مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ جنگ میں سیٹلائٹ، ڈرون، ریڈار اور زمینی ٹیموں سے حاصل شدہ ڈیٹا کمانڈر سینٹرز کو بھیجا جاتا ہے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اے آئی سے لیس کمانڈر سینٹرز کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر میں موجود ٹینک، طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان کی شناخت خود کار طور پر کرتے ہیں۔ اے آئی سے لیس فوجیں مختلف ذرائع سے حاصل شدہ ڈیٹا ایک کلاؤڈ بیس سسٹم میں جمع کرتی ہیں جہاں تک تمام کمانڈ سینٹرز کا ایکسس ہوتا ہے۔ اس میں موبائل ریکارڈز، طیاروں کی نقل و حرکت اور یہاں تک کہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ فضائی اڈے کے قریب کس نے کیا چیز خریدی، جس سے دشمنوں کی سرگرمیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جاتا ہے۔
جو کام پہلے کئی افسران مل کر کرتے تھے اب سافٹ ویئر چند سیکنڈز میں انجام دیتا ہے۔ اے آئی کی مدد سے کمانڈر فوری فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا ہدف اہم ہے اور کس ہدف کے لیے کون سا ہتھیار استعمال ہونا چاہیے اور کون سی یونٹ معمور کی جائے۔ اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ اس وقت سامنے آتا ہے جب ڈرون دشمن کے قریب پہنچتا ہے اور سگنل جامنگ کے باعث یو اے وی آپریٹر سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈرون خود کار طریقے سے پرواز جاری رکھتے ہوئے اپنے سامنے موجود ہدف کو دیکھتا ہے، ڈیٹا بیس سے موازنہ کرتا ہے اور درست نشاندہی کرتا ہے۔ ہدف کا شناخت ہوتے ہی ڈرون آٹونومس ویپن سسٹم کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں اصل طاقت ہارڈ ویئر کی نہیں بلکہ ان سافٹ ویئرز اور الگوریدمز کی ہوتی ہے جو فوری فیصلہ سازی ممکن بناتے ہیں۔ یہ سب فکشن نہیں، حال ہی میں یوکرین کا میدان جنگ جدید اے آئی ٹیکنالوجی کا تجرباتی مرکز بنا، جہاں خاص طور پر ایسے ڈرونز استعمال ہوئے جنہوں نے کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہونے پر آٹونومس ویپن سسٹم یعنی خودکار طور پر ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ غزہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج فون کالز، لوکیشن ڈیٹا سے ترتیب دیے گئے الگوریدمز کے ذریعے اہداف کا چناؤ کیا گیا۔ امریکی فوج نے ایک سسٹم تیار کیا ہے جو سیٹلائٹ اور فضائی تصاویر کو استعمال کر کے دشمن کے ممکنہ اہداف کی نشاندہی کرتا ہے۔ برطانیہ بھی ایسے ہی سسٹم پر کام کر رہا ہے، جبکہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنیاں جیسے کہ ایمیزون اور مائیکروسافٹ اب دفاعی شعبے میں قدم رکھ چکی ہیں۔ آج کے جدید دور میں ہر فوج کا ہدف یہی ہے کہ تمام سینسر سے حاصل شدہ ڈیٹا کو ایک مرکزی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے جو کمانڈرز کو فوری اور مؤثر فیصلے کرنے میں مدد دے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں آنکھیں بند کر کے ٹیکنالوجی کی اس دوڑ میں شامل ہو جانا چاہیے؟ جنگ میں حملہ کرنے یا لوگوں کو مارنے کا اختیار اگر کمپیوٹر کو دے دیا جائے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر غور کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے عالمی سطح پر ضابطے بنانا ضروری ہے، اور جب ہم فیصلہ سازی جیسے نازک عمل میں انسانوں کی جگہ کمپیوٹرز کو دے دیں گے تو کیا جنگ اور زیادہ غیر انسانی، بے رحم اور مہلک نہیں ہو جائے گی؟ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فیصلہ سازی کے اختیار ہمیشہ ایک انسان کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مشینیں اخلاقی، انسانی درد اور تکلیف کا احساس نہیں رکھتی۔